بینکنگ کے مسئلے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا مقابل پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے. جو جدید معیشت تجارت میں ان کو جو کمال اللہ نے عطا فرمایا وہ پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے ہماری معلومات کے مطابق. تو اب اگر عوام کے لیے کیا ہے کہ بھئی وہ دیکھے کہ یہ شخص اس فیلڈ کا ماہر ہے جس کو دنیا مان رہی ہے. ہم نہ مانے تو کیا ہوتا ہے بھائی, ہم اعتراضات کرتے کہ دنیا کے بڑے بڑے علامے ان کو مان رہے ہیں کہ بھئی اس فن کے بہت بڑے مفتی ہیں یہ. تو اب اگر بینکنگ کے مسئلے میں اختلاف ہوگا, اسلامک بینکنگ کے مسئلے میں یا معیشت کے مسئلے میں, تو عامی آدمی کے لیے جو مفتی ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنی تحقیق پر عمل کرے گا, لیکن عامی آدمی کس پر عمل کریں گے؟ بھائی یہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں. تو وہ اپنی آج کل کیا ہو رہا ہے, جو لیکچرار اور پروفیسر ہیں نا یونیورسٹیوں کے, ان کے اخباروں میں مضامین آ رہے ہیں بینکنگ کے خلاف. حالانکہ ان کو بیچاروں کو سود کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے. ویڈیو آ رہی ہے جو ہے نا, وہ مختلف پروفیسروں کی ویڈیو بیانات دے رہے ہیں کہ یہ سب سود کے نام پہ جو ہے نا ایک اسلامی بینکنگ کے نام پہ ایک مذاق ہو رہا ہے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ آدھے گھنٹے کے کلپ ہوتے ہیں, اس میں دلیل کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. دلیل نہیں ہوتی, دلیل ہوتی نہیں اس میں. اس سے پتہ چلتا ہے ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سود کیا ہے, اس کا متبادل شریعت میں کیا ہے, اور وہ متبادل اگر اختیار کیا جائے تو سود کی ڈیفینیشن ہی اس پہ صادق نہیں آ رہی ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو برابر ہی کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بس مثال دے کے پھر جلدی سے آگے چلتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. حضرت بلال ایک دفعہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے ہاتھ میں کھجوریں دیکھی. فرمایا کہ اے بلال, کیا خیبر کی سب کھجوریں اسی طرح ہوتی ہیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ, میرے پاس دوسری کھجوریں تھیں اچھی کوالٹی کی, میں نے وہ دے کر یہ خراب کوالٹی والی زیادہ لے لی ہیں. کہاں ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو والی بات سمجھیں. یہ اچھی کھجوریں میں نے دی مثال کے طور پر 1 کلو, اور اس کے بدلے میں میں نے 1.5 کلو خراب والی کھجوریں لے لی جو ذرا سستی والی کھجوریں ہیں نا, ظاہر اچھی کے بدلے میں وہ زیادہ آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عین الربا, یہ خالص سود ہے. کیونکہ کھجور کا جب کھجور کے بدلے میں تبادلہ ہوگا تو برابری ضروری ہے اس میں. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ادھر سے کھجور زیادہ ہو گئی تو وہ کیا بن جائے گی؟ سود. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بتائی. فرمایا جو اچھی کھجوریں ہیں ان کو بیچو, بیچ کے جو پیسے ہاتھ میں آئے ان پیسوں سے خراب کھجوریں خرید لو, وہ زیادہ آ جائیں گی. نتیجہ یہی نکلا کہ نہیں نکلا؟ بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو, اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, آپ لوگوں کو بات سمجھانا مشکل ہے بھائی. نتیجہ وہی نکلا کہ نہیں نکلا؟ اب کوئی اس پہ کیا کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, سود تو سود ہے. یہ 6 گھنٹے کی تقریر کر لے, سود کے خلاف بیانات داغ دے, وہ 2 گھنٹے کے سود کھانا اتنا بڑا جرم ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے جیسے کوئی معاذ اللہ اپنی ماں سے بدکاری کرے, 1 لقمہ اتنا بڑا جرم, اور جو اتنے سارے سود بھائی ہے ہی نہیں. اللہ کے بندے یہ ساری حدیثیں اس پہ فٹ آ رہی ہیں تو عملی طور پر یقینی طور پہ سود کھا رہا ہو. ایک بہت بڑے عالم تھے لیکن وہ اس فیلڈ کے ماہر نہیں تھے. میں کسی ولیمے کی دعوت میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا یہ عالم ہے اور بڑے بزرگ ہیں, ورنہ میں ان سے اس طرح سے بات نہیں کرتا, کیونکہ ظاہر ہے ہم تو جونیئر ہیں, بڑے بزرگوں سے اس طرح سے ہم کیسے دلائل ہوئے. تو آپ کے سامنے ہم یاد آ کے دلائل کی وہ باتیں کرتے ہیں, باقی بڑوں کے سامنے تو انسان کو چھوٹا بن کے رہنا چاہیے. مجھے نہیں پتا تھا یہ عالم ہے. تو کیا ہوا کہ ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تو وہ یہی سود پہ بات چیت شروع ہو گئی, بینکنگ پہ. تو بڑے عالم تھے, وہ سفید ریش تھے, لیکن ہر آدمی ایک فیلڈ کا ہوتا ہے نا. جیسے آپ ایک ہے میدے کا اسپیشلسٹ, اس کے پاس گلا چیک کرانے جائیں, گلے کا آپریشن, تو وہ کہے بھائی گلے کے الگ ڈاکٹر ہیں. تو آپ کہیں ڈاکٹر تو آپ بھی ہیں, تو کہے گا ہے لیکن اتنا ماہر نہیں ہوں میں کہ گلے کا میں صرف چیک کر سکتا ہوں. ہاں بھائی ٹھیک ہے, یہ اینٹی بایوٹک کھا لو, غرارے کر لو. آپریشن کی بات آئے گی اس کے لیے الگ لوگ ہیں. تو وہ بڑے عالم تھے, شیخ الحدیث تھے. بات چیت کسی نے درمیان میں, لوگوں کو بھی مولویوں کو لڑوانے میں بہت مزہ آتا ہے نا, تو کوئی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بحث چھیڑ دی. تو وہ جو تھے سفید ریش, انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے جو سود کو حلال کر دیا ہے, اور یہ کیا جامع رشید والوں نے یہ کر دیا, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ سب. میں نے کہا حضرت آپ کو کوئی اشکال ہو تو بتائیں. تو انہوں نے کہا وہی کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, یوں پکڑو. میں نے کہا بھائی حضرت کوئی واقعتاً کوئی اشکال ہو تو بتائیں. انہوں نے کہا یہ جو بینک سے گاڑی نکالی جاتی ہے اور وقت پہ آپ جب قسطیں جمع نہیں کراتے تو پلینٹی لگتی ہے, سود لگتا ہے. دوسرے بینکوں میں بھی لگتا ہے,
اسلامی بینکوں میں بھی لگتا ہے، تو سود ہے، وہاں بھی لگ رہا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ دوسرے بینکوں میں جب سود لگتا ہے تو وہ بینک کا نفع کہلاتا ہے، جبکہ اسلامی بینک جو آپ پہ پلینٹی لگا رہا ہے وہ چیریٹی فنڈ میں جاتا ہے، وہ بینک کے نفع میں پروفٹ میں شمار ہی نہیں ہوتا. وہ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کہنے لگے کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا نہیں حضرت ایسا نہیں ہے. سود کیا ہے؟ سود تو یہ ہے کہ آپ اس سے نفع لے رہے ہیں. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ بے فاسد کہیں گے، بے فاسد. میں نے کہا یہ بے فاسد اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے گاڑی قسطوں پہ دی، آپ نے کہا کہ اگر وقت پہ پیمنٹ جمع نہیں کرائی تو تمہیں صدقہ کرنا پڑے گا، اس بات کا تم التزام کرو اپنے اوپر. اور صدقہ بھی کیونکہ بینک کو پتا ہے یہ خود کرے نہ کرے، تو بینک نے یہ کہا کہ یہ میرے ہاتھوں کے ذریعے صدقہ ہوگا. یہ صدقہ تمہیں کس کے ذریعے کرنا پڑے گا؟ میرے ذریعے سے کرنا پڑے گا. مجھے دو گے اور میں چیریٹی فنڈ میں ڈالوں گا. تو یہ بے فاسد کہلائے گی، سود نہیں، خالص سود نہیں کہلائے گا یہ. تو کہنے کا چلو بے فاسد تو مان لیا نا آپ نے. میں نے کہا لیکن یہ بے فاسد فقہ حنفی کے مطابق ہے، فقہ مالکی کے مطابق نہیں ہے. امام مالک کے ہاں یہ جائز ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کی وقت پر پیمنٹ نہ کرے تو آپ اس سے پہلے التزام کروا سکتے ہیں، حلف اٹھوا سکتے ہیں، یہ معاہدہ کر سکتے ہیں کہ تم اتنے پیسے صدقہ کرو گے، مجھے نہیں دو بے شک، میری ملکیت میں نہ دو، لیکن اتنے پیسے تمہیں صدقہ کرنے پڑیں گے، تاکہ وہ اس کی پابندی کرے. تو کہنے لگے کہ اس کا مطلب فقہ حنفی کو آپ نے بلا ضرورت چھوڑ دیا ہے بھائی. تو آپ تو حنفی ہیں تو یہ غیر مذہب کو، مالکی مذہب کو لینا جائز ہوا. میں نے کہا چلیں یہ اگلی بحث ہے، اس پہ میں آتا ہوں، لیکن اتنا تو ثابت ہو گیا کہ سود نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے خالص سود ہے، یہ تو ماننا پڑے گا نا، کیونکہ اگر سود ہے تو امام مالک کیا لوگوں کو سود کھلا رہے تھے کیا؟ ہے بھائی، امام مالک کیا یہ فتویٰ دے سکتے تھے کہ سود جائز ہے؟ تو کہنے لگے اچھا پھر فقہ حنفی کو کیوں چھوڑا؟ ایک طرف تو کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کرو. میں نے کہا فقہ حنفی ہی میں ہے کہ معاملات میں جو خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں ان میں اگر ضرورت ہو تو غیر مذہب پہ فتویٰ دینا جائز ہے. اور میں نے کہا یہ ضرورت ہے. انہوں نے کہا کیوں ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہ ضرورت اس لیے ہے کہ بینک تو بہت بڑی چیز ہے. آج کل جو اسکول ہوتے ہیں نا، یقین ماڈل اسکول تھا یا صفا اسکول ہے یا نخلا اسکول ہے، جو اسلامک اسکول ہیں، وہ لیٹ فیس اگر نہ لیں، ان کا کہنا ہے کوئی بھی وقت پہ فیس جمع نہیں کراتا، پھر استاذوں کی تنخواہیں رک جاتی ہیں. کوئی بھی ایک ادارہ بھی نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی جرمانہ نہ لگے اس کے اوپر. اب ایک تو عام دوسرے اسکول کیا کرتے ہیں، وہ جرمانہ کھا جاتے ہیں، وہ تو حرام ہے کیونکہ آپ نہیں کھا سکتے جرمانہ. تو اب اگر اسکول چلانے کے لیے اور وقت پہ فیسیں لینے کے لیے لوگوں کو کے پاس اس کے علاوہ کوئی متبادل ہے ہی نہیں کہ بھئی لوگوں کو کچھ تو سزا ملے نا اگر وقت پہ قسطیں جمع نہ کرائیں. اب سزا میں ایک تو یہ کہ ان کے خلاف FIR کٹوا کے تھانے میں بند کرا دو. تو اسکول والے سارا دن کورٹ کچہریوں کے چکر، وہ اس کی فیس نہیں آئی، پہلی تاریخ گزر گئی، 15 ہو گئی، اس کے گھر پہ کھڑے ہیں پولیس والوں. پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر کوئی مرغی چوری کر کے بھاگ جائے اور آپ اس کے خلاف کیس کریں تو بھینس آپ کی خرچ ہوگی، پھر مرغی آپ کی بری ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ میں نے کہا آپ بتائیں پھر یہ اسکول کی ضرورت کیسے پوری ہو؟ آپ کے پاس کوئی متبادل ہے تو آپ بتائیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے کہا چلیں یہ غلط ہے، آپ بتائیں. آپ نے ایک اسکول کھولا ہے، بچے فیسیں جمع نہیں کر رہے، تو آپ بتائیں ان کو ڈنڈے ماریں جا کے ان کے والدین کو، یا 6 گنڈے رکھیں، یا یہی ہے کہ بھائی جرمانہ لگا دیں، لیٹ فیس ہوگی تو جرمانہ. اور لیکن وہ جرمانہ ہم نہیں کھائیں گے، صدقہ کریں گے، آپ کی طرف سے غریبوں کو کھلایا جائے گا، لیکن ہمارے ذریعے سے، کیونکہ آپ پہ ڈال دیے تو آپ نہیں کھلاؤ گے. تو کہنے لگے کہ یہ پھر جو اس طرح تو یہ کون نگرانی کر رہا ہے کہ بینک چیریٹی فنڈ میں دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ بھائی یہ تو بینک اس طرح سے کھا لیں گے اتنا اور چیریٹی فنڈ کا نام استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا پھر یہ اس کا شرعی مسئلے سے تعلق نہیں ہے، اس کا زمینی حقائق سے تعلق ہے کہ پھر بینک میں جو شرعی ایڈوائزر ہے وہ رکھا گیا، وہ آپ اس سے جا کے پوچھیں، تحقیق کریں کہ بھئی چیریٹی فنڈ میں جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا. کہہ رہے اس کی کون تحقیق کرے گا؟ میں نے کہا ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے کی. ہم اس سلسلے میں گئے ہیں، بینکوں کا دورہ کیا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کی، ان سے بھی پوچھا حضرت وہ چیریٹی فنڈ کہاں ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہے سال میں 2-3 کروڑ روپے غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے. 2-3 کروڑ روپے غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے بینکوں کے ذریعے. عام سودی بینک ایک ڈھیلا بھی کھلاتا ہے کسی غریب کو؟ تو یہ جو جتنے جرمانے، جتنے پلینٹیاں اسلامی بینکوں میں لگ رہی ہیں، یہ سارے غریبوں کے کھاتوں میں جا رہی ہیں، سارے ٹرسٹوں میں جا رہی ہیں. یہ اس کی نگرانی اسٹیٹ بینک کر رہا ہے باقاعدہ. تو پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اچھا
یہ تو آپ نے فرض اچھا کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے اسکولوں کی ضرورت تو ہے، بینکوں کی ضرورت تو نہیں ہے مسلمانوں کو، بینکوں کی تو ہمیں، ہاں یہ تو آپ نے بینکوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مالکی مذہب پہ فتویٰ دے دیا نا، بینکوں کی ضرورت، بھائی میزان بینک اور بینک اسلامی اور اس جیسے دوسرے بینکوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ سے فتویٰ مانگا، فقہ حنفی میں ملا نہیں، آپ نے ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مالکی مذہب پہ فتویٰ دے دیا ان کی ضرورت۔ میں نے کہا حضرت ان کی ضرورت پوری کی ہے، لیکن یہ کس کی ضرورت ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بینکوں کی ضرورت تو ہے مالکی مذہب کو اختیار کرنا، لیکن بینک میری اور آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو میں کہتا ہوں بنوری ٹاؤن کے کروڑوں روپے بینک کے اکاؤنٹ میں پھر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سودی بینک میں، خالص سودی بینک میں اکاؤنٹ میں کیوں پڑے ہوئے ہیں پھر؟ وہ چونکہ بنوری ٹاؤن کے تھے نا، تو خدا نخواستہ بنوری ٹاؤن ہمارا علمی سرمایہ کی توہین مقصد نہیں ہے، ہم تو انہی مدارس کی پیداوار ہے بھائی ہم، لیکن ظاہر ہے ایک آدمی ایک فیلڈ کا ماہر نہیں ہے تو وہ پھر اس کو اشکالات ہوتے ہیں، تو پھر میں یہ کہوں گا نا، میں نے کہا پھر جامعہ فاروقیہ کے بینکوں میں اکاؤنٹ کیوں کھلے ہوئے ہیں، جامعہ الرشید کے بینک میں اکاؤنٹ کیوں کھلے ہوئے ہیں، دارالعلوم کورنگی جتنے مدارس ہیں سب نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف میری اور آپ کی نہیں، آپ کے مدرسوں کی بھی ضرورت ہے بینک۔ تو اب یہ اس لیے عوام کی ضرورت دیکھ کے یہ بینکوں کے لیے حلال قرار دیا، بینکوں کی ضرورت نہیں دیکھی گئی ہے اس میں۔ تو اتنی لمبی تقریر ہوئی، پھر وہ وائرل خاموش ہو گئے، پھر میں نے تعارف کروایا، وہ میں نے کہا وہ بھائی آپ اپنا، انہوں نے بتایا کہ میں فلاں مدرسے میں شیخ الحدیث ہوں۔ مجھے بڑی شرم آئی، میں نے کہا حضرت معذرت میں تو مناظرہ کہہ رہے ہیں، اچھا ہوا اسی ماحول میں بات ہو گئی، ورنہ ادب و آداب میں بات نہ ہوتی۔ وہ بڑے ظرف والے تھے، بڑے تھے ماشاءاللہ، تو وہ انہوں نے کہا اچھا ہو گیا اس بہانے ذرا کھل کے میرا تعارف ہو جاتا ہے، تو آپ اس طرح کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے مجھ سے، تو کھلا کے بات ہو گئی۔ تو میں یہ اور بھی بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں بینکوں پہ، ہم نے کوئی بینکوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، میرا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے کسی اسلامی بینک میں۔ ایک دفعہ کھولنے گیا تھا تو انہوں نے بھگا دیا تھا، پگڑی دیکھ کے بھگا دیا، بولے نہیں طالبان آ رہا ہے، تو ڈرتے ہیں یہ لوگ تو، حالانکہ میں پاکستانی ہوں بھائی تو اور ہم تو ملک کے، میں نے ان سے کہا میرا جشن آزادی پہ بیان ہوا ہے بھائی پاکستان کی محبت میں، وہ بیان سنو آپ، ہم جیسا اس ملک کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو پھر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، ان کے اپنے اکاؤنٹ کھلے ہوئے، ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہ ملی ہے، پھر بدگمانی ہے۔ تو بات جو ہے نا، جو کیا کہاں سے کہاں بات چلے گئی، یہ جو آج کل لیکچرار ہیں یونیورسٹیوں کے فارغ ہوتے ہیں، کچھ ایم اے اسلامیات کسی نے کر لیا، وہ جناب وہ ایک مکالمہ آ رہا ہے اس کا پورا بینکنگ کے خلاف، تو ٹھیک ہے سن کے مسکرا دیا کریں، باقی ان کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیچارے علم میں فارغ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں جذبہ اچھا ہوتا ہے، ایک دین کا جذبہ ہے اور ایک امت کی فکر ہے، تو فکر تو ہوتی ہے مگر علم میں رسوخ نہیں ہوتا۔ تو میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس فیلڈ میں کہ وہ ماہر ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مفتی ان کی ہر